انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں ہم ہند کے شہر حیدرآباد دکن میں ہونے والا سنت و برا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ بے توجہی کے ساتھ قرآن و حدیث کی باتیں سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک لکڑہارا روزانہ دریا پار جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا۔ پول چونکہ اس کے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے آنے جانے میں کافی وقت صرف ہو جاتا اور یوں مالی طور پر وہ مستحکم نہیں ہو پاتا۔ ایک دن اس نے مسجد کے اندر مبلغ کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عظیم الشان فضائل سنے۔ مبلغ کی یہ بات سن کر اس کا ذہن بن گیا کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ جنگل میں جانے کا وقت ہوا تو پول پر جانے کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ دریا میں اتر گیا اور چلتا ہوا جلد ہی آسانی کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ لکڑیاں کاٹنے کے بعد اس نے پھر اسی طرح بسم اللہ کی برکتوں کا ظہور ہونے لگا اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ اسی طرح سے دریا سے جاتا تھا اور اسی پر چل کر آ جاتا، اور آنے جانے کی وجہ سے جو اس کا وقت صرف ہوتا تھا، وہ پول پر جانے کا جو وقت صرف ہوتا تھا، وہ اب پانی کے اوپر آنے جانے کی وجہ سے بچ گیا، اور یوں بسم اللہ کی برکتوں سے وہ کچھ ہی عرصے میں مالا مال ہو گیا۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور آج کے دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع جو کہ حیدرآباد شہر کے 4 ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں شہر میں، جس میں ایک ہفتہ وار اجتماع ہماری اس رضیہ مسجد میں جاری ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
یہ سب یقین کامل کی بہاریں ہیں. اگر اعتقاد متزلزل ہو تو اس طرح کے نتائج برآمد نہیں ہو سکتے. یقین کامل سے متعلق حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک انتہائی سبق آموز حکایت نقل فرماتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ بغداد معلی کے ایک شخص نے کھڑے ہو کر لوگوں سے 1 درہم کا سوال کیا. مشہور محدث حضرت سیدنا ابن سماق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم کون سی سورہ اچھی طرح تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا سورۃ الفاتحہ. فرمایا ایک بار پڑھ کر اس کا ثواب میرے ہاتھ بیچ دو، میں اس کے بدلے میں اپنی ساری دولت تمہارے حوالے کر دوں گا. سائل کہنے لگا حضرات میں مجبور ہو کر 1 درہم کا سوال کرنے آیا ہوں، قرآن بیچنے نہیں آیا. یہ کہہ کر وہ سائل قبرستان کی طرف چلا گیا. بارش شروع ہو گئی حتیٰ کہ اولے آسمان سے برسنے لگے. وہ ایک چھجے کے نیچے پناہ لینے کے لیے لپکا. وہاں پر سبز لباس میں ملبوس ایک سوار پہلے ہی سے موجود تھا. اس نے کہا تم نے ہی سورہ فاتحہ کا ثواب بیچنے سے انکار کیا تھا؟ کہا جی ہاں. سوار نے اس کو 10,000 درہم کی تھیلی دی اور کہا کہ اس کو خرچ کرو، ختم ہونے پر انشاءاللہ اتنے ہی مزید دوں گا. سائل پوچھا آپ کون ہیں؟ سوار نے بتایا میں تیرا یقین ہوں. یہ کہہ کر وہ سوار وہاں سے چلا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے کیسے فضائل ہیں. آئیے اور ایک بہت ہی پیاری دلچسپ حکایت سنتے ہیں. چنانچہ ایک مبلغ اجتماع میں بسم اللہ شریف کے فضائل بیان کر رہے تھے. ایک یہودن لڑکی فضائل بسم اللہ سن کر بے حد متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بسم اللہ پڑھتی رہتی. لڑکی کے کافر ماں باپ اس سے سخت ناراض رہنے لگے اور طرح طرح کی تکلیفیں اس لڑکی کو دینے لگے. نیز اسلام دشمنی کے سبب اس کوشش میں لگ گئے کہ اپنی بیٹی پر کوئی الزام عائد کر کے اس کو معاذ اللہ قتل کروا دے. چنانچہ ایک دن اس کے باپ نے، جو کہ بادشاہ وقت کا وزیر تھا، شاہی مہر والی انگوٹھی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی. رات کو جب وہ سو گئی تو اس کے باپ نے اس انگوٹھی کو جیب سے نکالا اور دریا میں ڈال دیا. مچھلی نے وہ انگوٹھی کو نگل لیا. صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈالا تو اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی. اس کو لا کر وزیر کو تحفے میں دے دی. وزیر نے پکانے کے لیے لڑکی کے حوالے کر دی. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مچھلی لی اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے وہ انگوٹھی نکل پڑی. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈالی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی. کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی نکل آئی اور وہ انگوٹھی نکال کر اپنے باپ کو دے دی. باپ نے یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا اور اللہ عز و جل نے بسم اللہ کی دیوانی کو
قتل سے محفوظ فرما لیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آئیے اور بسم اللہ کی فضیلت سنتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا، اللہ عز و جل اسے بخش دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیسی کیسی برکتیں ہیں. اللہ چاہے تو اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ایک کافر کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے، اور اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے شرابی ولی بن جاتے ہیں. جی ہاں، حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پر آپ کی نظر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیا. اسی رات ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے ہمارے نام کو معطر کیا ہے، اس کو تعظیم اور بلند جگہ پر رکھا ہے، ہم بھی تمہیں پاک کریں گے. ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل میں سوچا، بشر یہ تو شرابی ہے، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے. دوسری تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور یہ بھی سنا کہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ ہمارا پیغام انہیں پہنچا دو. چنانچہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بشر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکل پڑے. ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی محفل میں ہے، تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی. لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں مست ہیں. انہوں نے کہا انہیں جا کر کسی طرح بتا دو کہ ایک آدمی آپ کے نام کوئی پیغام لایا ہے اور وہ باہر کھڑا ہے. کسی نے جا کر اندر خبر دی. حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لایا ہے. دریافت کرنے پر وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اللہ کا پیغام لایا ہوں. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو وہ جھوم اٹھے اور فوراً ننگے پاؤں باہر تشریف لے آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی. حافی یعنی ننگے پاؤں رہنے والا، یہ عربی میں کہتے ہیں حافی، اور حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں رہنے والا. اور آپ اسی سے مشہور ہو گئے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا نام لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کا ادب کرنے سے ایک سخت گناہگار اور شرابی ولی اللہ بن گیا، تو جن کے دلوں میں رب الانام عز و جل کا نام کندہ ہے اور جن کے قلوب ذکر اللہ عز و جل سے معمور ہے، اور ان نفوس قدسیہ کے ادب کے سبب ہم گناہگار اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کیوں بہراور نہ ہوں گے. نیز جو تمام اولیاء و انبیاء کے آقا ہیں، یعنی سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ادب ہمارے رب عز و جل کو کس قدر محبوب ہوگا۔ یقیناً کسی شان والے کا نام کا ادب اجر و ثواب کا مجیب ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی نے اللہ رب العزت کے نام کا ادب کیا تو عظمت پائی۔ تو آج ہم اگر شہنشاہ عالی نسب، سلطان عرب، محبوب رب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک کا ادب کریں، جہاں سنیں چوم کر آنکھوں سے لگا لے تو کیوں کر عزت نہ پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اور جب تک بغداد شریف میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حیات رہے، کسی چوپائے یعنی چار پیر والے چوپائے نے راستے میں گوبر نہیں کیا، اور وہ صرف اس حرمت و ادب کے پیش نظر کہ حضرت بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی یہاں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا تو ان کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرا گیا کہ ہو نہ ہو آج سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور کبھی بھی راستے میں گوبر نہ کرتا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد اس نے سن لیا کہ حضرت بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی کی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ ٹھوکرے کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑے رہو، ٹھوکرے کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی کو انتقال کے بعد قاسم بن منبع نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ تو میں نے عرض کی، یا اللہ عز و جل مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ اللہ عز و جل کی رحمت مزید جوش میں آئی اور فرمایا، قیامت تک جو تم سے محبت کرے گا ان سب کو بھی میں نے بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، ہے میرے ولی کے در کا گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حیدرآباد، دکن، الہند کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں آنے والوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی برکت سے سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی کا مقام کتنا بلند ہو گیا کہ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی اس کا حصہ مل رہا ہے۔ جی ہاں، بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کرنے پر ان سے محبت کرنے والوں کی مغفرت کی بشارت مل گئی۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری بھی بگڑی بن جائے گی، کیونکہ ہمیں تو تمام اولیاء اللہ سے محبت اور ولی کامل حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی سے بھی پیار ہے۔ بشر حافی سے ہمیں تو پیار ہے،
बिश्रे हाफी से हमें तो प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। हमको सारे औलिया से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लूट लो फैजान मदीना, लूट लो फैजान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब फैजान मदीना में आए तो यहां पर फैजान मदीना भी मिल रहा है, यहां पर फैजान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी मिल रहा है। तो लूट लो फैजान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के 29 हुरूफ की निस्बत से 29 मदनी फूल हैं। इसमें से इंशाअल्लाह चंद महके महके मदनी फूल आपकी जानी बढ़ाने की कोशिश करता हूं। आप भी अपने दिल के मदनी गुलदस्तों में इन बिस्मिल्लाह की बरकत के मदनी फूल को सजाते चले जाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान पाक की पूरी आयत है, मगर किसी सूरत का के जुज नहीं, बल्कि पूरी सूरतों में फासिला करने के लिए उतारी गई है। इसीलिए नमाज में इसको आहिस्ता ही पढ़ते हैं। हां, जो हाफिज तरावी में पूरा कुरान पाक खत्म करे वो जरूर किसी न किसी सूरत के साथ एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जोर से पढ़े। सूरह तौबा के अलावा बाकी हर सूरत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू कीजिए। अगर सूरह तौबा की ही तिलावत शुरू करें तो तिलावत के लिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लीजिए। शामी में है कि हुक्का पीते वक्त और बदबूदार चीजें मसलन कच्ची प्याज और लहसुन वगैरह खाते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ना यह बेहतर है। इस्तिंजा खाने में पहुंचकर बिस्मिल्लाह पढ़ना यह मना है। नमाजी नमाज में जब कोई सूरा पढ़े तो आहिस्ता से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना यह मुस्तहब है। जो साहिब शान काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए उसमें बरकत न होगी। जुमुआ के दिन ईदैन, निकाह वगैरह का खुतबा अल्हम्द से शुरू किया जाए, यानी इब्तिदान बिस्मिल्लाह आहिस्ता से पढ़ी जाए। फिर जब कुरान पाक की आयत आ जाए तब खतीब बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़े। जानवर को ज़बाह करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम लेना वाजिब है। अगर जानबूझकर छोड़ दिया यानी अल्लाह का नाम न लिया तो जानवर मुर्दार होगा। अगर भूले से छूट गई तो हलाल है। हजरत सैयदना शेख अबुल अब्बास अहमद बिन अली बूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो बिला नागा 7 दिन तक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 786 बार अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी हर हाजत पूरी हो। अब वो हाजत ख्वाह किसी भलाई पाने की हो या बुराई दूर करने की या कारोबार चलाने की। जो कोई सोते वक्त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 21 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस रात शैतान, चोरी, अचानक मौत और हर तरह की आफतों और बलाओं से वो महफूज रहेगा। जो किसी जालिम के सामने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 50 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े, उस जालिम के दिल में पढ़ने वाले की हैबत पैदा हो
اور اس کے شر سے وہ بچا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو شخص طلوع آفتاب کے وقت یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا. کند ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے اور جو بھی یاد کرے جو بھی سنے اسے یاد ہو جائے. اگر قحط سالی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار اول آخر درود شریف پڑھے، پھر دعا کرے انشاءاللہ بارش ہوگی. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول آخر درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو. اگر دکان میں لٹکائے تو انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے گا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 بار لکھ کر میت کے کفن میں رکھ دیجئے، انشاءاللہ منکر نکیر کا معاملہ آسان ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ میت کے چہرے کے سامنے دیوار قبلہ میں محراب نما طوق بنا کر اس میں رکھیے، ساتھ ہی عہد نامہ اور میت کے پیر صاحب کا شجرا وغیرہ بھی ساتھ میں رکھ دیجئے. کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لینے سے جنات ستر نہیں دیکھ سکتے. سبحان اللہ. کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لینے سے جنات ستر نہیں دیکھ سکتے. کمرے کا دروازہ، کھڑکیاں، الماری کے درازے جتنی بار بھی کھولیں بند کریں، نیز لباس، برتن وغیرہ ہر چیز کو رکھتے اٹھاتے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل سرکش جنات آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں گے. چوری اور آپ کی چیزیں استعمال کرنے سے بھی باز رہیں گی. سواری، گاڑی پھسلے یا اس کو جھٹکا لگے، بسم اللہ کہیے. سر میں تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، ورنہ 70 شیاطین سر میں تیل ڈالنے میں شریک ہو جاتے ہیں. گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان اور سرکش جنات گھر میں داخل نہیں ہوں گے. رات کو کھانے پینے کے برتن بسم اللہ شریف پڑھ کر ڈھک دیجئے. اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برتن کے منہ پر تنکا وغیرہ رکھ دیجئے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں وبا اترتی ہے. جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا منہ بندھا ہوا نہیں ہے، اگر وہاں سے وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں دعائیں کرنے والوں کے مسائل حل ہونے کے متعدد واقعات ملتے ہیں. چنانچہ آئیے آج بھی ہم ایک پیاری 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 مدنی قافلے کی بہار سنتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کا بیان اپنے انداز میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں.
میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی تھی، آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں واقع نشتر میڈیکل اسپتال میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا۔ اس سے قبل عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے ساتھ پاک پتن شریف کے سنتوں بھرے سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ہی سے سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، لہذا میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی برکت سے میری ناک کی ہڈی کو درست فرما دے۔ مدنی قافلے سے واپسی کے چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو بغور دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب میں رہ کر مدنی قافلوں کے صدقے میں، مدنی قافلے کے صدقے میں مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، اور وہ یوں کہ میری ناک کی ہڈی جو ٹیڑھی تھی وہ بالکل سیدھی ہو چکی تھی۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لینے کو برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے رحمتیں قافلے میں چلو، ٹیڑھیوں ہڈیاں ہوں گی سیدھی میاں، ٹیڑھی ہو ہڈیاں سیدھی ہو گی میاں، درد سارے مٹے قافلے میں چلو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنتوں کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین کے 17 حروف کی نسبت سے چھینکنے کے آداب کے 17 مدنی پھول۔ اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند۔ چھینکتے وقت سر جھکائیں، منہ چھپائیں اور آواز آہستہ نکالیں۔ چھینک کی آواز بلند کرنا یہ حماقت ہے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہیں۔ سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ یعنی اللہ عز و جل رحم فرمائے کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا سن لے۔ جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یعنی اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھوں اور کان کے درد سے محفوظ رہے گا، یعنی کبھی بھی ان مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے۔ چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، دوسری بار چھینک آئے
اور وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. جواب اس صورت میں واجب ہوگا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور حمد نہ کہے تو جواب نہیں. خطبے کے وقت کسی کو چھینک آئے تو سننے والا اس کا جواب نہ دے. کئی اسلامی بھائی موجود ہوں اور بعض حاضرین نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو جائے گا، مگر بہتر یہ ہے کہ سارے جواب دیں. دیوار کے پیچھے کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والا اس کا جواب دے. نماز میں چھینک آئے تو سکوت کرے یعنی خاموش رہے، اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں، اور اگر اس وقت حمد نہ کہی تو فارغ ہو کر کہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو چھینک آئی اور آپ نے جواب کی نیت سے الحمدللہ کہہ لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 312 نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنا بھی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتوں سے فیضانے بسم اللہ بھی حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مقبول